موت اس کو ہلکے میں مت لو، آسانی پہ مت لو۔ اور جب دفن کر کے آ گئے دوسرے دن وہ قبرستان گئے تھے، فرمایا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سن سنتن حسنتن، جس نے کسی نئے طریقے کو ایجاد کیا فلہ اجرہا، اس کو اس کا اجر ملے گا۔ کوئی بھی نیا اچھا کام شروع کیا ہے، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، اور جس نے اس طریقے کو قائم رکھا ان سب کے عمل کرنے کا بھی ثواب ایجاد کرنے والے کو ملے گا، شروع کرنے والے کو ان سب کے بھی عمل کا ثواب ملے گا۔ لیکن ساتھ میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَلَهُ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، لیکن کسی نے برا طریقہ ایجاد کیا، کوئی نیا برا طریقہ شروع کیا ہے تو اس برا کرنے کا گناہ تو اس پر ہوگا ہی، لیکن اس کا دیکھا دیکھی جتنے لوگ وہ برا فالو کرتے رہیں گے ان سب کے گناہوں کا بھی گناہ اس ایجاد کرنے والے کو دیا جاتا رہے گا۔ اس لیے یاد رکھو زندگی میں اگر کبھی کوئی کام شروع کرنا ہو تو نیک کام شروع کر کے جاؤ، تاکہ اس کا دیکھ کر کے لوگ اور بھی وہ نیک کام کریں اور ان سب کا عمل کا ثواب آپ کو بھی دیا جاتا رہے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وَلَا يُنْقَصُ مِنْ أُجُورِهَا، عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ان کو تو ان کا دیا جائے گا لیکن اتنا ہی شروع کرنے والے کو بھی دیا جائے گا۔ آج کے یہ جلسے کا جو اجر ہوگا وہ قاری صاحب قبلہ کی قبر میں ضرور پہنچایا جائے۔ شروعات انہوں نے کی ہے۔ دوسری بات یہ بھی میں عرض کروں میرے عزیزوں کہ جیسے کہ ابھی آپ سن رہے تھے کہ امامت اور نارمل چیز نہیں ہے، مسجد کی ہر قسم کے لوگوں کو امام جوڑ کر کے رکھتا ہے، مقتدی ایک فکر کے نہیں ہوتے، اس میں پٹھان بھی ہیں، سید بھی ہیں، شیخ بھی ہیں، اور پتہ نہیں کیسے کیسے سارے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے رشتے بھی نہیں کرتے، لیکن وہ سب ایک صف میں کھڑے رہتے ہیں اور اس امام کی اقتداء میں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو رب تبارک و تعالیٰ اس نظام کو قائم رکھا ہوا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، قاری صاحب یہاں نہیں رہتے تھے، کرلا میں ان کا گھر تھا، تقریباً 12 سال وہ وہاں سے آ کر فجر کی نماز پڑھایا کرتے تھے، تقریباً جہاں تک مجھے علم ہے سالوں تک کوئی صبح ٹرین کا سفر کر کے آئے اور فجر کی نماز پڑھائے۔ ایک بات یاد رکھو میرے عزیزوں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق فرمایا گیا مسجد کا وہ ٹکڑا جس پر وہ نماز پڑھتے تھے ان کی جدائی کے غم میں وہ رونے لگتا۔ جب کسی ایسے بندے کا انتقال ہوتا ہے جو مسجد کا پابند تھا تو فرمایا گیا مسجد کا مصلی اس کے جانے پر رویا کرتا ہے۔ زندگی ہو تو ایسی کہ زمین کے ٹکڑے بھی روئیں، ایسی زندگی نہ ہو کہ زمین کا ٹکڑا کیا پوری دنیا بھی یہ نہ کہنے لگ جائے کہ دھرتی کا بوجھ چلا گیا۔ ایسی زندگی تو نہ گزارو۔ عیاش زندگی جس نے گزاری اس سے تو ہر کوئی پریشان ہے، ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار سارے لوگ پریشان، محلہ پریشان۔ اب میں آپ کے سامنے ایک بات یہ بھی بتا دوں، ہر ایک کو تو موت کا مزہ چکھنا ہے، آپ ہیں ہم ہیں سب تو اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ لوگ جیتے ایسے ہیں جیسے ان کو جانا ہی نہیں ہے، لیکن یقین ایسا ہے سب کو پتا ہے کہ دنیا کا بڑا سے بڑا بادشاہ بھی موت کے چنگل سے بچ نہیں سکتا۔ اور رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ کر پکڑ لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعے میں کیوں نہ بیٹھ جاؤ۔ دنیا کا کوئی حکیم ایسا معجون نہیں تیار کیا جو موت سے بچا لے۔ سائنس اتنی ترقی کر کے بھی آج تک موت کی دوا نہیں بنا سکا، کوئی نہیں بنا سکتا قیامت تک۔ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر جماعت کو یا ہر انسان کو موت آنی ہے۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وہ اجل آ جائے، جب وہ وقت مقرر آ جائے
تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ایک سیکنڈ نہ پہلے آئے گی نہ بعد میں آئے گی، وہ وقت مقرر سب کا ہے۔ اچانک ہمارا بھی اعلان ہو جائے گا کہ دنیا سے چلے گئے، انتقال کر گئے، چند دنوں کے بعد پھر معمول پر سب لوگ آ جائیں گے، اور سب لوگ اپنے اپنے گھر بار میں اسی طرح۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگ جو ہے گھروں کو کہتے ہیں نا، قاری صاحب کے گھر والے، ظاہر سی بات ہے ان کے بچے بھی ہوں گے، کتنی بڑی آفت آئی ان کے گھر پر، اچانک باپ چلا گیا اور بچے یتیم ہو گئے، گھر کیسے چلے گا، بچیوں کو کون دیکھے گا، گھر والوں کی سوچتے ہیں، صحیح بات ہے، لیکن بزرگوں کا سوچنا کچھ اور ہی تھا۔ حضرت سفیان ثوری ایک جنازے میں تھے اور جنازہ جا رہا تھا، 8 سال کی بچی جنازے کے پیچھے تھی جس کے باپ کا انتقال ہوا تھا، وہ روئی جا رہی تھی ہمارے گھر پر کتنی بڑی مصیبت آئی، ہمارے باپ چلے گئے۔ حضرت سفیان ثوری نے اس بچی کو دیکھ کر جواب دیا، بیٹی تمہارے گھر پر نہیں، جو تمہارے باپ پر موت والی جو مصیبت آئی ہے اس سے بڑھ کر کبھی کوئی آ ہی نہیں سکتی۔ موت یہ ایسی آزمائش اور ایسی مصیبت کہ اس سے بڑی کچھ نہیں، تم لوگوں کا کیا، گھر والوں کا، کل پھر کھڑے ہو جاؤ گے، 2 دن کھانا نہیں بنے گا، 3 دن نہیں بنے گا، پھر کھاؤ گے۔ موت انسان کے لیے سب سے بڑی مصائب کی، آزمائش کی ایک ایسی بادشاہ کا نام ہے جس کے متعلق حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اپنے باپ سے پوچھو کہ کتنی بڑی مصیبت آئی، موت اس کو ہلکے میں مت لو، آسانی پہ مت لو۔ اور جب دفن کر کے آ گئے دوسرے دن، وہ قبرستان گئے تھے، حضرت سفیان قبرستان گئے ہیں اور وہی بچی قبر کے پاس بیٹھی رو رہی ہے، اور کیا کہہ رہی تھی اپنے باپ سے کہ ابا جب آپ بیمار تھے تو بچھونے میں بچھا دیتی، اوڑھنے میں لا کے دیتی، آپ کو بھوک لگتی کھانے میں لاتی، دوائیاں میں پلاتی، کل کی رات کیسی گزری آپ کی، کون بستر پوچھا، کون اوڑھنا پوچھا، کون دوائیاں اور کون کھانے پوچھا۔ یہ اپنی بچی کے جذبات تھے جو اپنے باپ سے قبرستان میں قبر کے پاس بیٹھ کر کے وہ یوں مناجات کر رہی اپنے الفاظ سے۔ حضرت سفیان ثوری پیچھے سے سن رہے تھے، انہوں نے کہا بیٹی یہ پوچھ اپنے باپ سے، یہ مت پوچھ کہ بستر کون دیا، اوڑھنا کون دیا، دوائی کون دیا، کھانا کون دیا، یہ دنیا ختم ہو گئی۔ ان سے اب یہ پوچھ ہم نے جو کفن دیا تھا فرشتوں نے اسے باقی رکھا یا ختم کر دیا، یہ پوچھ ابھی کہ ہم نے نہلا کر کے بھیجا تھا، کہیں اس پر اللہ نے بچھو اور سانپ تو نہیں چھوڑ دی، ہم نے خوشبوئیں لگائی تھی، پیٹ کے پھٹنے کے بعد تعفن اور بدبوئیں تو نہیں پھیل گئی، یہ پوچھ اب مردے سے۔ میرے عزیزو، بعد کی جو منزلیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں تیسرے نمبر پر، آپ جب قبرستان جاتے تھے اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی سے آنسوں کے قطرے گرنے لگ جاتے تھے۔ آپ کے غلام وہ کہتے کہ حضرت عثمان غنی سے کہ جب بھی آپ قبرستان کے پاس آتے اتنا کیوں غم کرتے ہیں، اتنا کیوں روتے ہیں؟ وہ کہتے کہ یہی ایک منزل ہے جس سے بندہ نکل گیا تو سب میں نکل جائے گا، یہی وہ منزل ہے۔ قبر کو آج لوگوں نے ہلکے میں لیا ہے، اور ممبئی والوں کا کیا ہے، 6 مہینے کے بعد قبریں کھج جاتی ہیں، تمہیں تو اور بڑی عبرت کی بات ہے، دیکھو نکلنے کے بعد کیسی ہڈیاں وہاں نکلتی ہیں۔ وہ وقت کے بڑے بڑے طاقتور سورما لوگ ہیں، بڑے بڑے پیسے والے لوگ ہیں، جو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے والے لوگ ہیں، جن کے گھٹنے سے لے کر ٹخنے تک کی ہڈیاں قبروں میں بکھری ملتی ہیں۔ جب جب قبروں سے مٹیاں نکالی جاتی ہیں، کیا آپ نہیں دیکھتے سوکھی کھوپڑیاں باہر آتی ہیں؟ وہ کس کی ہیں؟ وہ بھی اپنے وقت کے بڑے بڑے طاقتور لوگ تھے، عمدہ کپڑے پہننے والے لوگ، عمدہ گھروں میں رہنے والے لوگ، بہت بڑے بڑے محلات میں رہنے والے لوگ بھی تھے، ان کے جسم گلا دیے گئے، سب ختم ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو دکھا کر کے فرمایا تھا، ایک گڑھے کے پاس جہاں مردوں کی بہت ساری ہڈیاں پڑی تھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ جانتے ہو یہ وہ لوگ ہیں جو عمدہ سواریوں پر سواری کیا کرتے تھے، بہت عمدہ لباس میں گھوما کرتے اور ان کے کھانے بڑے عمدہ تھے، لیکن آج یہ تعفن کا شکار ہیں، کیڑوں کی غذا بنا دیے گئے۔ یہ انسان کو یہ باتیں اس لیے بتائی جاتی ہیں، اور خاص طور پر آپ سب کو میرے عزیزوں مسلمانوں کو، کہ جب بندے کو اپنا آخری سفر یاد ہوتا ہے تو غرور اور گھمنڈ میں کبھی نہیں آنا۔ جب اپنے انجام معلوم ہوتے ہیں
تو کسی سے کیا لڑائیاں جھگڑے ہیں. جا کر کے دیکھو وہ قبرستانوں میں جن کے 40-40 سال سے باتیں بند تھی اب تو وہ قریب میں پڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے. وہاں کوئی جھگڑے نہیں ہیں, کسی کی آواز نہیں آتی قبروں کے پاس. یہاں پڑوسیوں کے روز جھگڑوں کی آوازیں ہیں. یہ اندازہ کر لو کہ جانے کے بعد خاموش سالوں نہیں صدیوں تک شاید سونا پڑ جائے. تو یہاں پر ان گھروں میں جو حالات پیدا ہوئے ہیں ہمارے, حیرت کی بات ہے, ہم صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور باہر جا کر ایک دوسرے کو سلام تک نہیں کرتے, ایک دوسرے کے مصافحے بھی ختم ہیں. یہ جو نفرتوں کی دیواریں ہیں, انسان کو اگر اپنا آخری مقام معلوم ہو کہ سب چھوڑ کر کے تو جانا ہے مجھے. اور آپ کو بتاؤں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دنیا کی ایک ایسی چیز ہے جس کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا. یعنی جنت بتائی جا سکتی ہے کیسی ہے, حدیثوں میں معلوم ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھ کر کے آئے تھے, بتائے میرے آقا نے. جہنم کے مناظر بتائے گئے ہیں کہ کیسے کیسے عذابات ہیں, بہت ساری چیزیں, قبروں کے حالات بھی بتا دیے گئے. لیکن حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک چیز ایسی ہے جس کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا, وہ موت ہے. وہ کیسے انداز میں آتی ہے, کیونکہ جس نے چکھ لیا وہ بتانے کے لیے آیا نہیں. جس کو آئی موت وہ دوبارہ آ کر بتایا کبھی نہیں کہ کیسے آتی ہے. اور جو پہلے سے بتایا ہے وہ یا تو پھر بزرگوں کی باتوں کو بتائے گا. ہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے وہ ہمارے لیے یقینی ہے. سنیے, موت کے سلسلے میں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ قاری صاحب قبلہ کو ان کی جو موت ہے, کچھ ایسی موتیں ہیں جو شوق لگا دیتی ہیں. ویسے تو ایک شاعر نے بہت خوب کہا ہے, موت اس کی جس کا کرے زمانہ افسوس, یوں تو یہاں آئے ہیں سبھی مرنے کے لیے. آئے تو سب ہیں مرنے کے لیے, لیکن کچھ موتیں ایسی ہیں جو ہلا دیتی ہیں, آدمی کو سوچ و بچار پر مجبور کر دیتی ہیں.